السلام علیکم۔ سٹی پبلک لائبریری مسجد شاول صدر بازار دہلی 6 سے میں آپ کا محمد جاوید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ اپیل ہمارے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے جڑ سکیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ جن صاحب کا آج ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں مولانا حسرت موہانی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسرت موہانی کا نام ہندوستان کی تحریک آزادی کے ساتھ ہمیشہ جڑا رہے گا۔ حسرت موہانی وہ شخص ہیں جنہوں نے کانگریس کے فورم سے ہندوستان کی مکمل آزادی کا نعرہ دیا۔ وہ اندرونی خود مختاری کے خلاف تھے اور چاہتے تھے کہ ملک کو برطانوی سامراج سے مکمل آزادی مل جائے۔ حسرت موہانی کا پورا نام سید فضل الحسن تھا۔ وہ 1 جنوری 1875 کو ضلع اناؤ یو پی کے گاؤں میں موہان میں پیدا ہوئے۔ یہ تحریک آزادی کے مشہور رہنما، انقلابی شاعر اور کانگریسی لیڈر تھے جنہوں نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا۔ حسرت موہانی ان گنے چنے جنگ آزادی کے رہنماؤں میں سے تھے جن کے لیے مذہب کا فرق بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے اگر ہندو اور مسلمان متحد نہیں ہوئے تو آزادی ایک خواب ہی رہ جائے گی۔ صحیح العقیدہ مسلمان ہونے کے باوجود ہندو بھگوان کرشن کی شان میں انہوں نے کئی قصیدے لکھے جن کو پورے ہندوستان بالخصوص شمالی ہندوستان میں قبول عام حاصل ہوا۔ حمد و نعت، غزل اور دوسری صنفوں میں شاعری کرنے کے ساتھ ساتھ مولانا حسرت موہانی نے شری کرشنا کی شان میں متعدد قصیدے بھی لکھے۔ جنگ آزادی میں سڑکوں پر حکومت کے خلاف لڑنے والے تو بے شمار لوگ تھے، لیکن حسرت موہانی نے سڑک پر لڑنے کے ساتھ ساتھ فکری جنگ بھی لڑی اور جنگ آزادی کو صحیح سمت میں ڈالنے کی بھرپور کوشش کی۔ ڈاکٹر سی ایم نعیم آؤٹ لک میں شائع ایک مضمون میں کہتے ہیں 1908 میں انہوں نے اپنے محلے اردو معلیٰ میں ایک بے نام تحریر شائع کی جس میں انہوں نے مصر میں برطانوی حکومت کی تعلیمی پالیسی پر کھل کر تنقید کی۔ برطانوی سامراج نے ان پر ہندوستان میں فوری طور پر فساد برپا کرنے کا مقدمہ درج کر لیا۔ مضمون کے مصنف کا نام بتانے سے صاف انکار کرتے ہوئے انہوں نے اس کی اشاعت کی پوری ذمہ داری اپنے سر پر لے لی۔ ان کو اس جرم کے پاداش میں پورے 12 مہینوں کی قید بامشقت برداشت کرنا پڑی۔ ان کو سب سے خطرناک مجرموں کے ساتھ رکھا گیا اور ان کی طرح ہی آپ سے ہی چکی پسوائی گئی۔ روزانہ ان کو 37 کلو اناج جیل میں پیسنا پڑتا تھا۔ مولانا حسرت موہانی آزاد منش آدمی تھے جو اندرونی خود مختاری یا محدود آزادی سے جیسے نعروں سے قطعاً متاثر نہیں تھے۔ کانگریس کے بہت سے لیڈر بشمول موتی لال نہرو محدود آزادی کی حمایت کر رہے تھے۔ سی ایم نعیم اپنے مضمون میں مزید لکھتے ہیں 1921 میں 3 اہم سیاسی جماعتوں نے احمد آباد میں ایک ہفتے میں اپنے سالانہ پروگرام رکھے۔ حسرت موہانی آل انڈیا خلافت کمیٹی کانفرنس میں ہندوستان کی مکمل آزادی کے لیے قرارداد پاس کروانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اگلے ہی دن دباؤ میں آ کر مندوبین نے اس کا انکار کر دیا۔ اس کے بعد حسرت موہانی نے ایسی ہی کوششیں انڈین نیشنل کانگریس کے سبجیکٹ کمیٹی کے اجلاس میں کی، لیکن مہاتما گاندھی نے جو دوسرے پروگراموں سے بڑی تیزی میں اس اجلاس میں آئے تھے، کوشش کر کے اس قرارداد کو ہرا دیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے اجتماع میں بھی انہوں نے اس کی پرزور حمایت کی، لیکن انہوں نے اس قرارداد پر ووٹنگ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب دوسرے رہنما ملک میں اندرونی خود مختاری یا محدود آزادی کی برطانوی سامراج سے درخواست کر رہے تھے، حضرت موہانی اس وقت بھی مکمل آزادی کے خواہاں تھے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مولانا حسرت موہانی اپنے وقت کے سب سے بڑے شاعروں میں سے ایک تھے۔ وہ شروع سے ہی ممتاز طالب علم تھے۔ انہوں نے اپنی پہلے ریاستی امتحان میں اول مقام حاصل کیا تھا اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی چلے گئے۔ علی گڑھ میں ہی تحریک آزادی کی دوسری
صبر آوردہ شخصیات کے ساتھ مل کر ان کی ملاقات ہوئی، جو پھر قریبی دوستی میں بدل گئی۔ مولانا شوکت علی، مولانا محمد علی جوہر سے ان کے بہت قریبی تعلقات ہو گئے اور یہ تعلقات ساری زندگی قائم رہے۔ حالانکہ حضرت موہانی کا علماء دیوبند سے کوئی تعلق یا تعلیمی تعلق نہیں تھا، لیکن وہ دیوبند کی فکر سے بہت متاثر تھے۔ یہ بطور خاص شیخ الہند محمود الحسن اور ان کے دست دراز مولانا عبید اللہ سندھی سے بھی بہت متاثر اور قریب تھے۔ یہ انہی لوگوں کے قربت کا اثر تھا کہ حضرت موہانی نے 1921 میں مکمل آزادی یا آزادی کامل کا نعرہ دیا۔ برطانوی سامراج نے ان کو کئی سالوں تک قید و بند کی سزا دی۔ بعد میں ان کے تعلقات کمیونسٹ لیڈروں سے بھی ہوئے اور وہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کی بنیاد ڈالنے والوں میں سے ایک تھے۔ ان کو کئی بار برطانیہ کے خلاف جذبات بھڑکانے کے جرم میں گرفتار کیا گیا اور تعذیب کا نشانہ بنایا گیا۔ آزادی کے بعد بطور خاص ہندوستان میں مقیم رہے تاکہ آزاد ہندوستان میں مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کر سکیں۔ جنگ آزادی میں ان کے اہم کردار کی وجہ سے ان کو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا ممبر بنا دیا گیا۔ اسی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے ہندوستان قانون کی تدوین بھی کی، لیکن حضرت موہانی نے بہت سارے اختلافات کی وجہ سے قانون پر دستخط نہیں کیے۔ پکے مسلمان ہونے کے باوجود حضرت موہانی کرشن کے شائق تھے۔ ان کی نظموں میں مکہ، متھرا اور ماسکو کا تذکرہ بار بار آتا ہے۔ انہوں نے متعدد حج کیے، لیکن ساتھ ساتھ متھرا کے بھی کئی چکر لگائے تاکہ کرشنا کی فکر اور فلسفہ سے استفادہ کر سکیں۔ کئی بار حضرت موہانی نے مہاتما گاندھی کی رائے سے اختلاف کیا، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ مہاتما گاندھی انگریزوں پر زیادہ نرم ہیں، لیکن اس کے باوجود گاندھی جی سے متاثر تھے۔ ایک نظم میں وہ گاندھی اور لینین کا موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں: گاندھی کی طرح بیٹھ کر کاتیں گے کیوں چرخا، لینن کی طرح دیں گے نہ دنیا کو ہلا کیوں۔ جسمانی طور پر تو وہ کمزور نظر آتے تھے، لیکن کمزور جسم کے برخلاف وہ مضبوط اعصاب کے مالک تھے۔ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی ایک یادگار تقریر میں انہوں نے ہندوستان کے وزیر داخلہ اور نائب وزیر اعظم ولبھ بھائی پٹیل سے کہا: تمہیں یہ گمان نہیں ہونا چاہیے کہ ہندوستان میں مسلمان یتیم ہو گیا ہے۔ میں ان کی آزادی اور ان کے حقوق کی نگہبانی کرنے کے لیے موجود ہوں اور میں ان کے حقوق کے لیے اپنی موت تک لڑتا رہوں گا۔ مولانا حضرت موہانی صف اول کے قائد ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین شاعر تھے۔ ان کی شاعری کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ کلیات حضرت موہانی، شرح کلام غالب، نکات سخن، مشاہدات زنداں ان کی مشہور ترین تصانیف ہیں اور ان اب بھی پورے برصغیر ہند و پاک میں ملتی ہیں۔ جزاک اللہ۔